عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سرزمین حجاز پر ہوئی تو زمین کا یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے مقدس زمینوں میں سے ایک بنا دیا۔ نبی کریم کے دور سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے یہاں کی زمین کو دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں بسایا ہوا ہے۔ اس روح زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہیں جو ایک بار اس سرزمین کے شہر مکہ اور مدینہ میں جانا نہ چاہتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس سرزمین پر تشریف لائے، اس لیے اس سرزمین کے رہنے والے یعنی عرب دنیا کے حکمران بھی رہے، اور اگر آج دیکھا جائے تو آج بھی وہ بادشاہوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت عرصے تک سعودی عرب اسلام کے قانون اور احکام کی پیروی کرنے والا ایسا ملک رہا ہے جس سے دنیا سبق لیتی رہی۔ اس کا جو بھی حکمران آیا اس نے کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کیا جس نے مسلم امہ کے دل میں اس کی عزت بڑھا دی۔ ہم باقاعدہ اپنی کتابوں میں سعودی عرب کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں کہ یہ مسلم دنیا کا ایسا ملک ہے جس میں کوئی سینما نہیں، لیکن 2017 سے لے کے جب سے محمد بن سلمان حکمران بنا، اس نے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جو دین اسلام میں سختی سے منع تھا۔ پہلے اس نے ملک میں سینما گھر بنوائے، پھر ایسے قانون پاس کیے گئے جس سے غیر شادی شدہ لوگ ایک کمرے میں رہ سکتے تھے، پھر ان سنگرز کو گانا گانے کے لیے بلوایا جو اسلام کی بے حرمتی کرتے رہتے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، بھارت کی ایک ناپاک ہندو منسٹر کو مدینہ جیسی پاک جگہ میں داخل کر دیا گیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا دجال بھی یہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور اب تو بات اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے، کیونکہ اب سعودی عرب اپنا پہلا شراب خانہ کھولنے والا ہے جس میں شراب پیش کی جائے گی، جو خاص طور پر غیر مسلم سفارتکاروں کو فراہم کی جائے گی۔ یہاں ایک بات بتا دوں، یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب میں لوگ شراب نہیں پیتے یا پیتے نہیں تھے، پہلے بھی پیتے تھے، لیکن اس کے لیے سخت قانون سے بچنا پڑتا تھا۔ لیکن اس بار اعلانیہ شراب خانہ کھلنے جا رہا ہے، اور یہ شراب خانہ سعودی دارالحکومت ریاض میں کھلے گا۔ اس کے لیے صارفین کو ایک ایپ کے ذریعے رجسٹر کرنے، وزارت خارجہ سے اجازت لینے اور ماہانہ کوٹے پر قائم رہنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ شراب خانہ ریاض کے سفارتی کوارٹر میں واقع ہوگا، لیکن یہ واضح نہیں کہ آیا یہ غیر مسلم تارکین وطن کو بھی شراب مہیا کرے گا یا نہیں۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سعودی عرب کے حکمران ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کی صدیوں سے چلی آ رہی اسلامی سوچ کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے قوانین اسلام کی انتہائی قدامت پسند تشریح سے ماخوذ ہیں۔ سعودی قانون کے تحت شراب پر پابندی ہے، اور جج اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سر عام کوڑے سمیت سخت سزائیں دے سکتے ہیں۔ تاہم ایک بلیک مارکیٹ ہے، اور حکام اکثر ان کمپاؤنڈ میں جہاں بہت سے غیر ملکی رہتے ہیں، گھریلو شراب بنانے اور الکوہل کے استعمال پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اور اب تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شراب زیر تعمیر میگا سٹی نیوم کے ساحلی ریزورٹ میں دستیاب ہوا کرے گی۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اس کی وجہ غیر ملکی سیاحت اور اربوں روپے کی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی کوشش بتا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے ویژن 2030 کے منصوبے کے تحت مملکت کو فوسل فیول پر انحصار سے دور کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کی بنائی گئی حدود کو توڑ کر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس ملک میں 1952 سے شراب پر پابندی عائد ہے۔ شراب کے ارد گرد سعودی قانون اسلام کے ساتھ سختی سے مطابقت رکھتا ہے، جس میں شراب حرام ہے۔ شراب پیتے یا رکھتے ہوئے پکڑے جانے والوں کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے، جیل بھیجا جا سکتا ہے، یا سر عام کوڑے مارے جا سکتے ہیں، اور غیر ملکیوں کو ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، شراب سختی سے اسلام میں منع ہے اور حرام چیزوں میں شامل ہے۔ پتہ نہیں ہمارے اسلامی ملکوں کے حکمران کیسے ہمت کر کے ایسے کام کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ محمد بن سلمان کے یہ اقدام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کی تباہی کے بارے میں بیان کی تھی۔
اللہ تعالی ہمارے اسلامی ملکوں کے حال پر رحم کریں اور ہمارے ملکوں کے حکمرانوں کو ہدایت عطا کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔